ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. معزز ناظرین، موجودہ زمانے میں بہت ساری شرعی مصطلحات اور صحیح تعبیرات کا استعمال غلط مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے. وسطیت و اعتدال کی تعبیر بھی انہی تعبیرات میں سے ایک ہے. لہذا ہمیں اس تعبیر کا صحیح مفہوم شریعت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے اور منمانی وسطیت و اعتدال کے جو دعوے اور نعرے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. امت وسط کا مطلب ہے کہ یہ امت بہترین اور نیک ترین امت ہے جو اپنی خبر میں، اپنی گواہی اور اپنے فیصلے میں قابل اعتبار ہے. گویا یہ امت جس شاہراہ پر ہے، شاہراہ اسلام، یہ وسطیت اور اعتدال کی سچی تعبیر ہے، بشرطے کہ قرآن و سنت کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھا جائے. اور یہ امت اپنے عقائد میں، اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاقیات میں افراط و تفریط کی ہر دو مذموم انتہا سے پاک ہے. نہ یہ امت شرعی حدود کو تجاوز کرتی ہے اور نہ شرعی تعلیمات سے بیزاری کی راہ اختیار کرتی ہے. اہل علم نے اسے متعدد مثالوں سے اس وسطیت کو ثابت کیا ہے. بطور مثال مادی زندگی اور روحانی زندگی کے سلسلے میں جو دو متضاد نظریے ہیں، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ صرف مادی زندگی کو، جسمانی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جسمانی لذتوں کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. ان کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. اس کے برعکس دوسرا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو جسمانی زندگی کی جائز لذتوں سے بھی محروم کر لیا ہے اور روحانی زندگی کے نام پر رہبانیت کی زندگی اختیار کر لی ہے، جنگلوں کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے اور اپنے آپ کو خود ساختہ، خود اختیار کردہ عذاب میں مبتلا کر لیا ہے. امت مسلمہ ان دو متضاد راہوں کے بیچ وسطیت اور اعتدال کے راہ پر کھڑی ہے. امت مسلمہ جسمانی جائز صورتوں سے، جسمانی زندگی کی جائز صورتوں سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے اور نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے اپنے رب سے اپنا روحانی تعلق بھی جوڑتی ہے. یہ اسلام وسطیت و اعتدال کا دین ہے. اس کے لیے کسی بیرونی معیار کی ضرورت نہیں ہے کہ بیرونی معیار کی بنیاد پر، بیرونی ضوابط کی بنیاد پر اسلام کے سامنے وسطیت و اعتدال کا معنی بیان کیا جائے. اسلام وسطیت و اعتدال کا دین ہے، اور وسطیت و اعتدال یہ نہیں ہے کہ ہر دو چیز کے درمیان بیچ کا راستہ نکالا جائے. کیا سچائی اور جھوٹ کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے جسے وسطیت و اعتدال کہا جائے؟ کیا اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہے جسے وسطیت و اعتدال کہا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ وسطیت و اعتدال بیچ کا راستہ نہیں ہو سکتا. ہر جگہ بیچ کا راستہ
وسطیت و اعتدال نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسطیت و اعتدال جو بیچ کا راستہ جو نکالا جائے گا اسے وہ محمود کب ہوگا اور مذموم کب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر 2 باطل نظریات کے درمیان، 2 باطل متضاد نظریے کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہے تو یقیناً وسطیت و اعتدال کا راستہ ہے، یقیناً وہ حق کا راستہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے مادی اور روحانی زندگی کی مثال پیش کی گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ نکالا جائے تو یہ جو بیچ کا راستہ ہے وہ اسی طرح مذموم ہے جس طرح باطل مذموم ہے۔ اگر بیچ کا راستہ حق و باطل کے درمیان بیچ کا راستہ اگر وسطیت و اعتدال کہلانے کا حقدار ہے تو پھر نفاق کو وسطیت و اعتدال کہنا چاہیے، اس لیے کہ نفاق ایمان اور کفر کے درمیان بیچ کا راستہ ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے کہ آدمی ظاہری اعتبار سے بھی مومن ہو، باطنی اعتبار سے بھی مومن ہو، اور کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے بھی کافر ہو اور باطنی اعتبار سے کافر ہو۔ تو نفاق ظاہری کفر، نفاق ظاہری ایمان اور باطنی کفر کا نام ہے۔ تو اگر حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ اعتدال ہے تو نفاق بھی وسطیت و اعتدال ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جہاں بھی بیچ کا راستہ نکالا جائے وہ وسطیت و اعتدال کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ باطل کا راستہ ہے، وہ مذموم راستہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں اعلیٰ اور ادنیٰ کے اعتبار سے درجہ بندی کی گئی ہے اس کے درمیان بیچ کا راستہ نکالنا بھی محمود نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 3 زمرے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا زمرہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہے جو واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں اور مستحبات کی بھی ادائیگی کرتے ہیں اور مکروہات اور فضول مباحات سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ دوسرا زمرہ ان متوسط لوگوں کا ہے جو لوگ صرف واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور تیسرا زمرہ ان لوگوں کا ہے جو گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اعتدال پسند ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوسرے زمرے میں رہوں جو صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنے پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ میں معتدل رہوں، تاکہ میں وسطیت و اعتدال کی راہ پر رہوں، تو کیا اسے وسطیت و اعتدال کا نام دیا جائے گا یا غلط فہمی، بزدلی اور پست ہمتی کا نام دیا جائے گا؟ لہذا وسطیت و اعتدال کے خوبصورت غلاف میں جو دین بیداری کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی غیروں کی سر میں سر ملا کر بے راہ روی، کفر اور نفاق کو وسطیت و اعتدال کا نام دیتے ہیں، دینی بیداری کو وسطیت و اعتدال کا نام دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔